جب کوئی نشے کی بیماری میں تباہی کی طرف بڑھتا ہے تو اس میں بھی کافی سال لگتے ہیں، اور کافی سالوں کے بعد اور جب بحالی کا وقت آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں پرسوں سے میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے تو بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ ایسا سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا، اور جب ایک پراپر علاج میں سے گزرنا پڑتا ہے تو تب کہتے ہیں بہت ناانصافی ہے۔ ٹھیک، آپ میں سے کس کس نے فلم شعلے دیکھی ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ سب نے دیکھی۔ فلم شعلے میں ایک جگہ گبر سنگھ جو ہے وہ کسی گاؤں میں آتے ہیں اور آ کے تو سب گاؤں والوں کا جو سامان وغیرہ لوٹ لیتے ہیں اور کسی کا کچھ نہیں چھوڑتے، اور سب گاؤں والوں کو وہ اکٹھا کر کے بیٹھتے ہیں۔ تو اس وقت وہ ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم آ کے تو کام شام کرتے ہیں آپ کے ساتھ، یہ جو لوٹ مار کا کام کرتے ہیں، یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بہت تحفظ بھی دیتے ہیں، اور تحفظ ہم دیتے ہیں دوسرے ڈاکوؤں سے، اور اس تحفظ کے بدلے میں اگر ہم تھوڑا سا اناج، تھوڑی سی گندم اور تھوڑا سا سامان اگر ہم لے لیتے ہیں تو کیا کوئی ناانصافی کرتے ہیں؟ اور پھر خود ہی کہتے ہیں کوئی ناانصافی نہیں کرتے۔ تو اب آپ بتا دیجئے کہ جب آپ اتنے سالوں تک اپنی بربادی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوتے ہیں کہ وہ کسی طرح جلدی سے جلدی ہو جائے، تو جب پھر کچھ ہفتے، کچھ مہینے اور کچھ سال آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو واپس بناؤ، تو کیا یہ بہت ناانصافی ہے؟ جی، کیونکہ اتنا لمبا چوڑا بگاڑ، عادتیں پڑ چکی ہوتی ہیں، کانٹیکٹس ایسے بن چکے ہوتے ہیں، اور ضمیر کی پراپر نشو و نما نہیں ہو پاتی۔ ارد گرد جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ضمیر کی نشو و نما نہیں ہونے دیتے، کیونکہ جب آپ کوئی کام کریں اور دوسرے بھی وہی کام کریں، چاروں طرف ایک ہی ماحول ہو، تو غلط چیزیں بھی ٹھیک لگنے لگتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کانشیس یا ضمیر ڈیولپ ہی نہیں ہوگا، ریئلائزیشن نہیں ہوگی، کوئی گلٹ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی صحیح جج نہیں کر سکتا تو ہم جھوٹ کو جائز سمجھ لیں۔ ٹھیک، اگر یہ انیبلنگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔ اور آخر یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں اور یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں اور خوب ڈھونڈیں تو دنیا کی کسی بھی علاج گاہ یا کسی سرکاری ادارے جیسے امریکہ کے سرکاری ادارے یا یونائٹڈ نیشنز کا جو ادارہ ہے WHO جس کو کہتے ہیں، تو ان سے پوچھیں کہ کیا مریض کی پردہ پوشی کرنی چاہیے؟ کیونکہ جب آپ مریض کی پردہ پوشی کرتے ہیں تو اس کو حالات نارمل لگتے ہیں۔ جب آپ مریض کے فرائض اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو اس کو حالات نارمل لگتے ہیں۔ جب نشہ کرتے کرتے وہ کسی بھی مصیبت میں پھنستا ہے، پولیس کے معاملے میں یا ایکسیڈنٹ کے معاملے میں، اور آپ تیزی سے اس کی مدد کے لیے لپکتے ہیں تو اس کو حالات نارمل لگتے ہیں، اور نشہ وہ جاری رکھتا ہے تو نشے کا مزہ اسے ملتا رہتا ہے، اور نشے سے جو تکلیفیں ہیں جو اسے مل سکتی ہیں وہ آپ اپنے کندھوں پہ لے لیتے ہیں، اور نشے کی تکلیفیں اس کو نہیں ملتی جو اس کو احساس دلا سکتی ہیں کہ وہ واقعی ایک زبردست بیماری میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اگر نشے کا مزہ وہ لیتے رہیں اور نشے کی تکلیفیں فیملی اپنے اوپر لیتی رہے تو یہ سودا تو بہت اچھا ہے۔ کیا آپ ایسا بزنس کسی سے کرنا چاہیں گے کہ جس میں جو ریونیو آئے وہ آپ کو مل جائے اور جو خرچہ ہو وہ کوئی اور ادا کرے؟ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک بزنس ماڈل ہے، یہ ایک زبردست بزنس ماڈل ہے جو بہت گھروں میں چل رہا ہے۔ یہ ایک بزنس ماڈل ہے جو بے شمار گھروں میں چلتا ہے، جہاں بزنس میں انویسٹمنٹ کوئی اور کرتا ہے، اور جو ریونیو جو کوئی بھی اگر آتا ہے، ویسے ایسے کاروباروں میں کوئی خاص ریونیو بھی نہیں آتا، تو جو ریونیو اگر کوئی آتا ہے تو وہ کوئی اور رکھتا ہے۔ وہ والی بات ہے نا کہ میں وہ فیکٹری میں دیکھتا
ہاں میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، یہی بات ہو گئی نا. تو یہ جو چیزیں نا جو انیبلنگ ہے، چاہے آپ وہ کسی بہانے سے کریں، کوئی آپ مقدس بہانہ اس کے لیے ڈھونڈ لیں، کوئی غیر مقدس بہانہ ڈھونڈ لیں. جب آپ دنیا میں کسی بھی نشے کی بیماری کے ماہر سے بات کریں گے، جب آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو وہ بولیں گے کہ پردہ پوشی مت کیجئے، اپنے بچے کی جان بچانے کا معاملہ اپنے ذہن میں رکھیے. دیکھیں اگر آپ کو پہاڑوں پہ چڑھنے کا شوق ہو اور آپ ہمالیہ کے اوپر جا کے چڑھ جائیں تو میں کہوں گا کہ وہاں سے اناؤنسمنٹ کریں. اگر اپنے پیارے کی زندگی واپس چاہیے تو بادشاہی مسجد کے مینارے پہ چڑھ کے تو پورے لاہور کو بتائیے کہ یہ ہے آپ کا پرابلم، یہ ہے آپ کی مصیبت. اگر آپ کو کسی جہاز کے نیچے لٹک کے لاہور کے اوپر چکر لگانے کا موقع ملے تو وہاں سے اناؤنسمنٹ کیجئے کہ جناب ہمیں یہ مشکل درپیش ہے، ہماری جو بے آواز چیخیں آپ تک نہیں پہنچتی، ان کو سن لیجئے. اگر آپ یہ خوش ہیں اس سلسلے سے، مطمئن ہیں کہ چلتا ہے، تو پھر آپ انیبلنگ کرتے رہیے اور ساتھ ساتھ آپ پرووکنگ بھی کیجئے. جب بھی وہ گڑبڑ کرے، پولیس میں پھنسے، اسے چھڑائیے، تھانے سے باہر لاتے ہی اس کو گالیاں دیجئے، گھر جا کے اس کی پٹائی کیجئے، جو کہ نارملی ہوتا ہے. جو بھی پوچھتا ہے اس کو بتا دیں کہ وہ ایک اپنی اصلاح کے پروگرام میں چلا گیا، اسے اصلاح کی ضرورت تھی، اسے اپنی ایک بیماری کے علاج کی ضرورت تھی تو وہ اس پروگرام میں چلا گیا. اگر وہ کہیں کہ نہیں اور ہمیں بتائیں کون کون سا نشہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اور آپ کو مشکل لگے تو آپ کہیے کہ اس سے زیادہ بات کرنا میرے لیے تھوڑا مشکل ہے تو مجھے معاف کر دیں، مائنڈ نہ کریں، میں زیادہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتی. لیکن اگر آپ زیادہ بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ عزت آبرو سے، احترام سے وہ زیادہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ تو کرنا پڑتا ہے. اصل نسخہ جو ہے وہ آپ کو گوگل پہ ملے گا کہ دنیا بھر میں اجتماعی شعور جو ہے، دیکھیں دل کی بیماریوں کے بارے میں، ڈائبٹیز کے بارے میں اگر آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے، ملیریا کے بارے میں، کووڈ کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، تو آپ کو جو درست معلومات ہیں یا لیٹسٹ معلومات ہیں وہ آپ کو ریسرچز سے ملیں گی اور اس کا پتہ گوگل سے ملے گا. اور اگر آپ ساتھ لکھیں گے کہ آپ کو اقوام متحدہ کی ورڈکٹ چاہیے یا ان کا مشورہ چاہیے تو وہاں سے مل جائے گا، نہیں تو نائڈا سے مل جائے گا، نہیں تو شمسا سے مل جائے گا. اور یہ نائڈا اور شمسا کرشن نگر میں رہتی تھی، امریکہ شفٹ ہوئی ہیں. تو یہ وہاں کے سرکاری ادارے ہیں جنہوں نے ان کے نام پاکستانی رکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو ادارے ہیں وہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتاتے ہیں اور کلیو ملتا ہے کہ انیبلنگ اور پرووکنگ کیسے پریشانیاں پیدا کرتی ہیں. ابھی کل ہی اسلام آباد میں ایک حادثہ ہوا ہے کہ ایک خامد نے اپنی نئی نویلی دلہن کو ورزش کرنے والا ڈمبل سر پہ مار کے تو جان سے مار دیا، اور اس کے سر سے جب تیزی سے خون بہہ رہا تھا تو اس کو ہسپتال لے جانے کی بجائے پانی والے ٹب میں ڈالا اور نلکا چلا دیا تاکہ خون اس میں بہہ جائے. اور یہ کام کرنے کے بعد اس نے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ اپنے فادر کو واٹس ایپ پہ تصویر بھیجی کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے، ہن تسی جانو تے تہاڈا کام جانے. نہیں، وہ آئی تھی دبئی سے اور 3 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی. سوشل میڈیا پہ ایک صبح ناشتے کے بعد دونوں کا رابطہ ہوا ہوگا، اب یہ میں ابھی اندازے لگا رہا ہوں، اور دوپہر تک ان کو محبت ہو گئی. شام کے 4 بجے انہوں نے سوچا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور رات کو 8 بجے انہوں نے جیون ساتھی بننے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر 1-2 دنوں میں ان کی شادی ہو گئی. جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میرا خیال ہے کہ تمہارا کسی کے ساتھ افیئر ہے، کیونکہ لڑکا جو ہے وہ شراب پیتا تھا، وہ چرس پیتا تھا، اور وہ کوکین استعمال کرتا تھا. اور اس کا جو فادر ہے ایاز امیر، وہ بھی ایک مشہور نشہ کرنے والا، شراب پینے والا انسان ہے، اور جو اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا عمران خان صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ میں نے 3 باتیں مطالبے کے طور پر خان صاحب سے کی ہیں
جن میں سے ایک یہ بات تھی کہ کم از کم شام کو ہم لوگوں کو کھل کے پینے کا موقع تو ملنا چاہیے نا بغیر کسی رکاوٹ کے. تو خان صاحب نے یہ بات نہیں مانی اور وہ یہ گلہ شکوہ کر رہے تھے. آج سے فقط 2 مہینے پہلے وہ یہ گلہ شکوہ کر رہے تھے اور خان صاحب مسکرا رہے تھے کہ یہ بندہ جو ہے اس وقت جو سر عام یہ بات کر رہا ہے تو اس کا جو چاکا کھلا ہوا ہے تو یہ کس وجہ سے کھلا ہوا ہے. اور یہ اس کا بیٹا تھا جس نے اپنے باپ کو کہا فون کر کے کہ میں نے یہ کر دیا ہے. مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس نے اپنے باپ کو کیوں کہا؟ کیونکہ وہ بہت دفعہ پہلے مدد کر چکا ہوگا, وہ گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے بچا چکا ہوگا, وہ تھانے سے چھڑا چکا ہوگا, اور وہ اور بہت چھوٹے موٹے جھگڑے چوریاں چکاریوں سے بچا چکا ہوگا. تو جو بچاتا رہتا ہے بندہ اسی سے رابطہ کرتا ہے. اور وہ ایک باپ ہے جو اب پریشان ہے, اس کو اپنے آپ بھی نشے کی بیماری ہے, اور منشیات کس طرح گھروں کو تباہ کرتی ہے وہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے آتا رہتا ہے. تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں جب ان کے حوالے سے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اسے چھپائیں مت, یہ آپ کے بھلے کے لیے کہتے ہیں, کیونکہ جب تک آپ اسے چھپاتے ہیں تو اس کی وجہ تو ایک ہی ہے کہ شیم محسوس کرتے ہیں. جب آپ شیم محسوس کرتے ہیں تو آپ کی انرجی چھپانے میں خرچ ہو رہی ہوتی ہے, اور انرجی کی ایک حد ہے, آپ کے پاس انرجی کی ایک حد ہے, اور اگر آپ وہ اس بیماری کو چھپانے میں خرچ کر دیں گے تو اپنے آپ کو اس بیماری سے بچانے کے لیے آپ کے پاس کوئی انرجی نہیں ہوگی. اور دنیا کے تمام ماہرین کا جس بات پہ اتفاق ہے وہ ایک سمپل سی بات ہے کہ چھپانا نہیں ہے آپ نے. آپ کا فوکس صرف ایک چیز کی طرف ہونا چاہیے کہ نشے سے نجات کیسے ہوگی, کریکٹر ڈیفیکٹس پہ کام کب ہوگا, اور کس وقت جو ہے ہم دوبارہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے. نشے کی بیماری سے جو کہانیاں جنم لیتی ہیں اس میں آخر میں یہ کبھی نہیں لکھا ہوتا کہ پھر وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے. وہ جو کرتا ہے سو بھرتا ہے, یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے, اور اگر لوگ اس کو پروٹیکٹ کریں گے تو اس کو اچھی فرصت ملے گی نشہ کرنے کے لیے, اس کو اچھی انکریجمنٹ ملے گی. بس بڑے بہانے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر داغ نہیں چاہتے کہ لگے, ہم اس کو داغدار نہیں کرنا چاہتے, کل کو اس کی شادی کرنی ہے, پولیس ریکارڈ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. ابھی کا جو مسئلہ ہے جس میں اس کی جان کو روز خطرہ ہے, ابھی کا جو مسئلہ ہے جس میں اوور ڈوز سے پاکستان میں روزانہ 200 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھوتے ہیں, اوور ڈوز سے. صرف نشے کی بیماری سے جو لوگ مرتے ہیں ان کی تعداد 700 ہے روز کی, اور کووڈ سے جتنی دہشت تھی کبھی بھی اتنے لوگ روز پاکستان میں نہیں مرے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ نشے کی بیماری کے بارے میں ہم کتنے لاپرواہ ہیں کہ روزانہ جو ہے 1000 کے قریب ٹوٹل لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو دیتے ہیں پاکستان کے اندر, باقی دنیا اس کے علاوہ ہے, اور ہم مین میخ میں پڑے رہتے ہیں. ہمیں بالکل ضرورت نہیں کہ آپ کو کوئی ایسا کام کہیں جس سے آپ کو تکلیف ہو اور فائدہ کوئی نہ ہو. ہم آپ کو صرف وہ کام بتاتے ہیں جس سے آپ کو فائدہ ہو اور حتی الامکان تکلیف نہ ہو. دیکھیں صرف وہ پیشنٹ اس بات کو چھپائے گا جس نے نشے کا دھندا جاری رکھنا ہے, جس نے نشہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں رہتی کہ کس کو پتہ چلتا ہے کس کو نہیں پتہ چلتا. یہ پیچھے ایک سوچ ہے کہ جس نے جو کام کرتے رہنا ہے, کیونکہ جس طرح نشہ کرنا معاشرے میں بہت بری نظر سے دیکھا جاتا ہے, نشہ چھوڑنا معاشرے میں بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے. یہ جو انسانوں کے اندر اچھی تبدیلیاں ہیں جس میں لوگ اپنی زندگی کو بدل دیتے ہیں, یہ معاشرے میں بہت اس کو سراہا جاتا ہے. آپ یاد رکھیں آپ کے خاندانوں میں, میرے خاندانوں میں جو بندہ اپنی زندگی کو اچھا بناتا ہے سب اس کی طرف نگاہ کر کے داد و تحسین کے ڈونگرے برساتے ہیں. اگر کوئی دل و جان سے نشہ چھوڑ کے اچھی زندگی کی طرف جاتا ہے
لوگ اس پہ لاکھوں کا بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے سر سے پاؤں تک سب کچھ بدل جاتا ہے، اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، اور جب وہ چلتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے تو وہ ایک رحمت کا ایک سایہ سا ہے جو آپ کو اپنی طرف آتے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ اور جس نے ابھی نشہ کرنا ہے اور کسی مجبوری کے تحت نشے سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے، جب وہ چلتا ہوا آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی نواں ہی پنگا نہ ہو جائے، نئے کو پھڈا نہ ہو جائے۔ اور یہ جو خواہش ہوتی ہے نا کہ بتایا نہ جائے، اسے چھپایا جائے، یہی ہے وہ اصل خرابی کی جڑ۔ ابھی میرے بھائی ہے، چھوٹے بھائی یہ عدنان، تو کتنے دنوں سے یہ ڈرامہ چل رہا تھا، ہومیوپیتھک قطرے کا ڈرامہ، اور پھر بندہ جو اس کے لیے بندوبست کر رہا ہوتا ہے نا، کہ 2-4 دن پہلے مجھے آ کے کہتے ہیں میں پیر، منگل اور بدھ کو چھٹی نہ کر لیا کروں اور جمعرات جمعہ ہفتہ آ جایا کروں، تو بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ منصوبہ کیا ہے، اور اگلے دن ہی گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈرنک ہے، اور یہ آگے سے بہانے بنا رہے تھے گھر والوں کے ساتھ کہ میں تو ہومیوپیتھک قطرے پتہ نہیں کون سے ہومیوپیتھک قطرے، اور پھر مجھے آ کے کہتے میرے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں، بڑا برادرانہ دوستانہ رویہ، اور مجھ سے توقع رکھ رہے تھے کہ میں ان کی انیبلنگ کروں اور بس بات توڑے میرے وچ رہے، تو میں 5 تن دی قسم کھانا، پہلے 5 تن دی قسم کھادی کہ میں تو نشہ کیتا ہی نہیں، 10 منٹ کے اندر 5 تن کی قسم کھا کے کہا کہ دسنا کسے نو نہیں، اور اس کے 5 منٹ بعد 5 تن کی قسم کھائی کہ میں نے جان دیو کل میں آ جاؤں گا، کل کارج کو فنکشن ہے، اور پھر 5 تن کی قسم کھا کے کہا کہ اوپر تو میں چلا جاتا ہوں پر آپ نے مریضوں کو یہ نہیں بتانا کہ میں ریلیپس ہو کے آیا ہوں۔ تو میرا کیا جواب تھا؟ میں نے کہا آپ کے میرے تعلقات ہیں، میں آپ سے ڈیل ہی نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا کہ مس شمائلہ کے پاس جائے، آگے کی کہانی کیا ہے؟ اچھا آپ کو بھی 5 تن کے پیچھے لگایا؟ اچھا ٹھیک۔ میں نے کہا دیکھیں میرے ساتھ رشتہ بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں آپ کا علاج خراب کروں گا۔ اگر آپ میں سے کسی کا خیال ہے کہ وہ میرے ساتھ دوستی ڈالے گا تو میں پھر اس کے علاج میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کروں گا تو اللہ وہ دن مجھے نہ دکھائے۔ نہیں بہت خطرناک ہی ہے، مطلب دوستی میں جب تک آپ بحالی میں ہیں تو میرا پیار جو ہے وہ اوور ویلمنگ ہے، اور جدوں تسی ہومیوپیتھک قطرے پی کے آؤ گے تو پھر مطلب بدید ہم ہے۔ دسو جی کی کیتا ہے؟ ہاں مجھے کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی ہومیوپیتھک قطرے کی بات کرتے کرتے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تہاڈا میرا کی پردہ ہے، اور تسی تو میرا پردہ رکھنا ہی ہے، ایکچولی میں بیئر پیتی ہے۔ بڑی اچھی ہے، اب بھی اچھی ہے، دیکھیں ایک دفعہ یہ گڑبڑ کرنے سے ساری عمارت نیچے نہیں آئی۔ ہی اسٹل آن دا روڈ ٹو ریکوری۔ مجھے پتہ ہے ان کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، یعنی میرے پاس بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ میرے پاس یہ بیٹھے رہے تھے، اور میں ان کی بس باتیں سن رہا تھا اور اسمارٹ فون پہ کوئی ساتھ ساتھ کام کر رہا تھا۔ آخر میں نے ان کو مس شمائلہ کے حوالے کر کے تو ادھر بھیج دیا، اور انہوں نے ان کو اوپر بھیجا، اور انہوں نے بتھیرا چارے کیے کہ جی اتنے کسی مریض نو نہ پتہ لگے، فلانی گل نہ ہوئے، فلانی گل نہ ہوئے۔ ہم نے کہا نہیں ہونا ہے تو سب کچھ ہونا ہے، اجی مجھے آج داخل نہ کریں، کل گھر میں ایک فنکشن ہے، فیملی فنکشن ہے، سارے نو پتہ لگ جائے گا تو میں کل ہو کے فنکشن سے آ جاؤں گا۔ ہم نے کہا پتہ لگ جائے گا؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں کہا لگ جان دیو، گل مکی، لگ جان دیو پتہ۔ ہاں، اور مجھے پتہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بیہیو کیا ہے پرسوں سے لے کے اب تک، مجھے پتہ ہے کہ ہی از آن دی روڈ ٹو ریکوری۔ انہوں نے کوئی ایک بات نہیں کی جو ہمیں ناراض کرنے والی ہو، انہوں نے آنکھیں جھکا کے ہر بات سنی ہے۔ میں ہی کیا سی جا کے دس دیو، نہیں تو پھر ندیم صاحب تے ہے ہی ہے، ایکسیپٹ کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ 1 سٹیپ بیکورڈ نہیں ہے، میں اسے 1 سٹیپ فارورڈ سمجھتا ہوں، مطلب یہ ہماری اپنی ایویلیویشن ہے۔
یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ بتا رہے تھے کہ ایک افریقن خاتون کو آپ نے جب میرا تعارف کرایا تو وہ کافی دیر تک تالیاں بجاتی رہی. مجھے آج تک نہیں سمجھ لگا کہ کوئی افریقن خاتون جو امریکہ میں کوئی بلیک لیڈی جو ہے جن کے ساتھ انہوں نے غائبانہ تعارف میرا کرایا تو وہ تالیاں کیوں بجاتی رہی, وہ کیا مسئلہ تھا؟ اے پرسوں تسی کہہ رہے سو. نہیں وہ ہم نے بتائی ہیں 1 منٹ کے لیے تالیاں. وہ نہیں بتایا انہوں نے آپ کو, وہ جو ہم آپ کے لیے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہی از آلسو آن اے روڈ ٹو ریکوری. 2 سال انہوں نے اچھے گزارے. اب اصل جاننے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دوائی کھانا کب چھوڑی, کس سے پوچھ کے چھوڑی؟ خود چھوڑی بغیر کسی کو بتائے چھوڑی, اور اپنے چاچا جی کو لو پوچھا ہوئے گا. اپنے چاچا جی بزی ہے کہ نواز شریف آہ. تو بات یہ ہے کہ دوائی چھوڑی, اس کے بعد انہوں نے یہاں آنا چھوڑا, گھر والوں نے بھی آنا چھوڑا, میرے ساتھ تعلق برقرار رکھا, ٹیلی فون پہ باتیں کر کر کے محبتوں کا اظہار ہوتے رہے, اور واٹس ایپ پہ اپنی تصویریں امریکہ میں سمندروں کے کنارے جو یہ اپنا عیش و عشرت کرتے رہے وہ سارا مجھ سے شیئر کرتے رہے مجھے ساتھ لیے بغیر. تو اور اب جب میرے پاس آئے ہیں تو میرے دل کو دکھایا. جب میں نے ان کو دیکھا تو پہلے میں ہنسا کیونکہ ان کو بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا, پھر میں رویا کہ ان کے حالات خراب تھے. یہ شہزادیوں والا کام ہے جو مجھے کرنا پڑا. آپ نے اس شہزادی کی کہانی سنی ہوئی ہے جو کسی جنگل میں کسی جن کی قید میں تھی اور اچانک ایک شہزادہ جو ہے وہاں پہ آیا اور وہ پہلے ہنسی اور پھر روئی. تو اسے پوچھا گیا کہ تم ہنسی کیوں اور روئی کیوں؟ کہتے بڑے عرصے کے بعد میں نے شہزادہ دیکھا ہے اس لیے میں ہنسی ہوں, اور اب روئی اس لیے ہوں کہ ابھی جن آئے گا تو تمہیں کھا جائے گا. تو جن آ گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ریکوری ولنریبلٹی کے ساتھ ہے. جو بندہ اوور کانفیڈنٹ ہو جائے, آپ پہ ہی دوائیاں چھوڑے, آپ پہ ہی اسٹرکچر چھوڑے, اپنی آپ کو کھلا چھوڑ دے جنوں بھوتوں کے سائے میں, تو اس کی ریکوری سلامت نہیں رہتی. ریکوری اس کی سلامت رہتی ہے جو ولنریبلٹی کے لفظ کو پہچانتا ہے. ولنریبلٹی کا مطلب ہے کہ میں خاکی انسان تحفظ کے بغیر نشے سے بچ کے دور نہیں رہ سکتا. کیا آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے, اشرافیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو بڑے افسران ہیں, جو بڑے بزنس مین ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, اور جو سیاستدان ہیں, جو ذمہ دار ہیں, ان میں نشے کی بیماری نشے کی بیماری ان کے ساتھ یہ شب و روز حادثات ہوتے ہیں. میرا تعلق خود ایک ایسی فیملی سے ہے جس میں عرصہ دراز تک یہ حادثے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور انتہائی خاموشی سے بیماری کو پلتے دیکھا ہے. اور جہاں یہ چھپانے کا کھیل شب و روز ہوتا تھا. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو اشرافیہ ہے ان کو نشہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ کیوں پیش آتی ہے ضرورت؟ یعنی اشرافیہ ملک کے پاپولیشن کا 0.1% ہے, یعنی 1000 میں سے ایک بندہ ہے. بات سمپل سی ہے کہ معاشرے میں 1000 میں سے ایک بندہ ہوتا ہے جو اشرافیہ میں جا سکتا ہے. جو اشرافیہ ہے وہ 1000 میں سے ایک بندہ ہے جو کہ پوٹینشل رکھتا ہے کہ وہ یا تو ڈاکٹر بنے گا, یا بزنس مین کامیاب بنے گا, یا وہ افسر بنے گا, یا وکیل بنے گا بڑا ممتاز, یا وہ کوئی جج بنے گا بڑا, یا وہ سیاستدان بنے گا, یا کوئی جج اور جرنیل بنے گا وہ. اور جب وہ ایسا بن جاتا ہے تو وہ اپنا خیال نہیں رکھتا, وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم نہیں. وہ
اپنی نہ جسمانی صحت کا خیال رکھتا ہے نہ ذہنی صحت کا خیال رکھتا ہے، اور جب اس کو اس کی اعلیٰ کارکردگی کی وجہ سے کچھ دباؤ کا سامنا ہوتا ہے، جو بندہ بھی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ سٹریسز کا سامنا ہوتا ہے۔ جو لوگ بھی اشرافیہ میں ہوتے ہیں وہ کوئی نمایاں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو سٹریسز کا سامنا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی میری؟ اچھا، ان کو سٹریسز کا سامنا ہوتا ہے اور وہ اپنا خیال نہیں رکھ پاتے۔ وہ صبح گھر سے نکلتے ہیں تو ان کو سلامیں ہوتی ہیں، وہ دفتر پہنچتے ہیں تو ان کو سلامیں ہوتی ہیں، اور ان کو بہت سٹریسز کا سامنا ہوتا ہے، ان کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ جج ہیں تو ان کو کسی توہین عدالت کے ملزم کو منانا پڑتا ہے کہ بھائی تم معافی مانگ لو، تمہاری بڑی مہربانی، تم معافی مانگ لو، تمہارے پاؤں پڑتے ہیں تم معافی مانگ لو۔ یہ کوئی تھوڑی سٹریس کی بات نہیں ہے، اگر آپ سوچیں تو، کہ ترلے کرنے پڑتے ہیں۔ جو پولیس والے بڑے افسران ہیں ان کو کئی دفعہ ملزموں کے ترلے کرنا پڑتے ہیں کہ تم جو ہے اصل بات جو ہے بتا دو ہمیں۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو مشکلات ہو رہی ہوتی ہیں اپنے ڈائیگنوسس میں، اپنے ٹریٹمنٹ میں، اس کے ساتھ گلے شکوے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی وکیل ہے، کاروباری بندہ ہے، اور شام کو اس کو دباؤ کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نفسیاتی علاج کی طرف رجوع کرے، اپنی نگہداشت کی طرف رجوع کرے، یا وہ سمپلی شراب پی لے۔ اور اس سے پہلے کہ وہ صحیح رستہ اختیار کرے، کوئی نہ کوئی اس کو شراب کی دعوت دے دیتا ہے، کوئی چرس کی دعوت دے دیتا ہے، اور جب شراب پیتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے، یہ تو کوئک فکس ہے، اور وہ شراب پینے والوں میں جب اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کے تعلقات بنتے ہیں، اس کے کام نکلتے ہیں، اور پھر ان میں سے 10% لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں شراب کے یا چرس کے، باقی 90% کرتے رہتے ہیں یہی کچھ، اور ان کا گزارا مزارا چلتا رہتا ہے۔ لیکن ان میں سے 10% ہوتے ہیں جو کہ پھر نشے کے بیمار ہو جاتے ہیں، وہ نشہ کرتے ہیں تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی مزہ نہیں آتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، چاہے میں کسی کو 2 ہفتے بعد دیکھوں، چاہے میں کسی کو ہفتے بعد دیکھوں، کیونکہ چہرے پہ جو نور ہوتا ہے، جو چہرے پہ سلامتی ہوتی ہے، وہ چہرے کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اور بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن جو پھر کسی طرح سلپ ہو کے آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، کوئی برا نہیں لگتا، نفرت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمیں بیماری سے نفرت ہے، اس بندے سے نہیں۔ جب میرے ساتھ بیٹھ کے یہ اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے تھے کافی دیر تک، تو مجھے بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو جب یہ قسمیں کھا رہے تھے، تو چونکہ میرا ان کے ساتھ اتنا پیارا تعلق ہے کہ یہ کبھی بھی آئیں، یہ مجھے ڈھونڈ کے مل کے جاتے ہیں۔ میں کسی کاؤنسلنگ سیشن میں ہوں تو یہ کھڑکی میں سے اشارہ کر کے سلام کر کے جاتے ہیں۔ تو جو اتنا ریگارڈ کرتا ہو تو اس کے ساتھ آپ کا دل دھڑکتا ہے کسی نہ کسی طرح، اور میں واقعی ان کے ساتھ کوپ نہیں کر پا رہا تھا، اور 1 گھنٹہ یہ میرے پاس بیٹھے رہے اور یہ اکیلے ہی بولتے رہے۔ ہمیں بیماری سے نفرت ہے، ہمیں بیماروں سے تو محبت ہی کرنی ہوتی ہے، لیکن محبت کے کئی روپ ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ ان کے لیے جھوٹ مت بولیں، آپ صرف ایک آفر کر سکتے ہیں کہ آپ کو نشے سے نجات میں جو مدد چاہیے وہ لے لیجئے، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہ دیں۔ یہ سب سے بڑا احسان ہوگا کسی نشے کے مریض کے اوپر کہ آپ اس کو سنگل ڈپارٹمنٹ میں مدد کریں، نشے کی بیماری سے نجات میں مدد کریں۔ لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا پہلے بھی، کہ یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے واقعہ کل سے، جس کے بارے میں پورے پاکستان میں اس وقت سوشل میڈیا میں ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اور لوگ حقیقت جاننا چاہتے ہیں، اور ہم نے کچھ معلومات فیس بک پہ پرووائڈ کی ہیں، اور لوگ جو ہیں ان معلومات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے مشاہدے میں یہ چیزیں آئی ہیں۔ اور یہ جو اشرافیہ کا جب بھوت سوار کر لینا ہے اپنے اوپر، اور
یہ جو بڑے پن کی غلط فہمی ہے جسے ہم خبط عظمت کہتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہمارا ہیومن ہونا کافی مزیدار چیز ہے. ہمارا محض انسان ہونا، ہمیں اور 4 چاند لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا انسان ہونا کافی ہے. اور جب ہم ایک اچھے انسان کے روپ میں لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ پیار کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہم بہت شہرت یافتہ ہوں، یا ہم بہت دولت مند ہوں، یا ہم بہت تعلیم یافتہ ہوں، یا ہم بہت بڑے فنکار ہوں، یا ہم ڈاکٹر انجینئر یا ذمہ دار ہوں. اس سے بڑھ کے یہ بات ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ درد دل کا رشتہ بنا کے رکھیں، تو اس سے ہماری قدر افزائی ہماری اپنی نظر میں اور دوسرے لوگوں کی نظر میں زیادہ ہوگی. لیکن جو اصل پیچھے جڑ ہے، جو دماغی توازن میں خرابی کا باعث بنتی ہے، جو شکی وہمی اور جھگڑالو بناتی ہے، ایک دن پہلے جو بیوی دبئی سے آئی ہے، 24 گھنٹے نہیں گزرے تو اس کو مرڈر کر دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ تمام اشرافیہ، تمام لوگ جو نمایاں کام کرتے ہیں، انہیں اپنی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. صرف جو بندہ رات 10 بجے سو جائے گا وہ ان قباحتوں سے آزاد ہو جائے گا، اس کو سٹریس کوئی نہیں ہوگی، اس کا مزاج اچھا ہوگا. جو صبح سویرے اٹھے گا اور اپنے نارمل فرائض منصبی ادا کرے گا، سادہ کھانا کھائے گا، لوگوں کے ساتھ منہ ماری نہیں کرے گا، اور تھوڑی بہت ایکسرسائز کرے گا، تو موڈ اور مزاج خراب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آئس، کوکین، ریٹالن اور یہ ساری چیزیں سینٹرل نروس سسٹم کی سٹیمولنٹ ہے، اور اگر کسی کو تھوڑا سا شک ہو تو آئس کر کے وہ بہت بڑا پیرانویا بن جاتا ہے، بہت بڑا شک بن جاتا ہے. اور پہلے اس کو شک تھا کہ اس کا کوئی افیئر ہے، بھی افیئر اس کا دبئی میں تھا تو وہ پاکستان کیا لینے آئی تھی، اور ابھی 3 مہینے تو شادی کو ہوئے. اور اس کے بعد اسے لگا کہ یہ مجھے جان سے مارنے لگتی ہے. پھر اس کو لگا کہ اس نے جو اس کو دھکا دیا ہے وہ جان سے مارنے کے لیے دیا. پولیس کو کہتے ہیں کہ مجھے جو دھکا دیا تو مجھے لگا کہ وہ مجھے جان سے مارنا چاہتی ہے. تو اسی طریقے سے اب وہ جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ 24 گھنٹے کے بعد درج کی گئی ہے. آپ مطلب سمجھ سکتے ہیں کہ مرڈر اگر ہوا ہے تو اس کی ایف آئی آر تو فوراً درج ہونی چاہیے. جو ایف آئی آر 24 گھنٹے کے ڈیلے سے درج ہوگی تو ظاہر ہے اس میں وکیلوں سے مشورے کر کے کیا گیا ہوگا. تو جو بااثر لوگ ہوتے ہیں وہ جب جرائم کر کے بچتے ہیں تو اس سے بااثر لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان کی زندگی میں قباحتیں اور مصیبتیں اور بڑھ جاتی ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکوہ گلہ بھی اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ بااثر لوگ بچ جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں، جو کہ در حقیقت نشے کی بیماری ہے، نشے کا استعمال ہے، منشیات کا معاملہ ہے. اور جو کوئی بھی اس میں پڑے گا اس کی کہانی میں آخر میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. کہانی میں آخر میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوں گے. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.